السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں اگر یہ دو میاں بیوی آپس میں اتفاق کے ساتھ رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، پیار محبت کے ساتھ رہے، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے معاشرے میں بہت حد تک سکون آئے گا۔ اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس گھر میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، اس گھر میں سکون اطمینان گھر کر لے گا جو میاں بیوی آپس میں پیار اور اتفاق، اتحاد، محبت اور مودت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج میں بیوی کے حقوق میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، توجہ سے سماعت فرمانا۔ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ خاوند ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی اس حدیث کو توجہ سے سماعت فرمائے، انشاءاللہ الرحمن زندگی بدل دینے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت کی طرف قیامت والے دن رب العالمین رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے جو اپنے خاوند کی نافرمان ہوگی، نہ شکری خاوند کی عورت کی طرف اللہ احکام الحاکمین رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، سجدہ کرنا چاہیے کسی کو اللہ کے بعد، تو میں نبی حکم دیتا بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ آئے حدیث ذرا سماعت فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی، میری یہ بیٹی نکاح کرنے سے انکار کر رہی ہے، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ کے پاک نبی پوچھتے ہیں بیٹی کیا بات ہے، کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ آگے سے وہ لڑکی کہتی ہے اللہ کے پاک نبی جی، جب تک آپ مجھے میرے اوپر میرے خاوند کا حق کیا ہے، یعنی بیوی کے اوپر خاوند کا حق کیا ہے شادی کے بعد، نکاح کے بعد آپ مجھے بتلا نہیں دیتے، تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک سماعت فرمائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق الزوج علی زوجته لو كانت به قرحة فلا حسدها۔ فرمایا اگر خاوند کے اوپر یہ حق ہے، بیوی کا خاوند کے اوپر یہ حق ہے، اگر خاوند کے جسم میں سے خون نکل رہا ہو فلا حسدها، تو وہ اسے چاٹ لے۔ اگلی بات بھی نوٹ فرمائے، فرمایا اوین تسر من خراہ، فرمایا اوین تسر من خراہ سدیدا او دمن ثم ابتلعته، فرمایا ما ادت حقہ، اگر اس کے نتلوں سے پیپ نکل رہی ہو، خون نکل رہا ہو، اس کے خاوند کے جسم سے جو زخم بن گیا اس میں پیپ نکل رہی ہو، خون نکل رہا ہو، یہ بیوی اس کو پی لے، چاٹ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما عدت حقوہ، پھر بھی یہ بیوی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور خاوند کی نافرمانی کر کے جینے والی اور خاوند کی باتوں کے اوپر اترانے والی بیوی، اور اپنے آپ کو بڑی فخر کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں میں، مائکے میں اپنے خاوند کی بختوئییں کر کے جینے والی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آئے اپنے معاشرے کو اگر سکون والا، اپنے گھر کو اطمینان والا بنانا چاہتے ہیں تو بیوی کا حق جو ہے وہ اپنے خاوند کو عزت دے، احترام دے۔ اس کا خاوند اس کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، اس کے بچوں کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، اور جواب میں یہ سوشل میڈیا پر ایسی نافرمانی والی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ایسی یہ عورتیں میدان میں آ کر نافرمانی والی ویڈیو بنا کر شیئر کر رہی ہیں اور خاوند کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ایسی جاہلانہ عورتوں سے اللہ محفوظ فرمائے جو اپنی خاوند کی نافرمان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لے، آخری بات سن لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بیوی، تمہارے لیے تیرا خاوند جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، تو چاہتی ہے کہ اگر جنت میں جائے
تو اس کی فرما برداری کر، اگر نافرمانی کرے گی تو پھر تو دوزخ کا بالن بنے گی۔ تیرے نکاح کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد تیرے والدین کا تیرے اوپر اتنا حق نہیں ہے جتنا تیرے خامن کا تیرے اوپر حق ہے۔ تیرے لیے یہ جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے اوپر اللہ پاک چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔